آج میں گھر جلدی آ گیا تھا، لیکن کمرے کا بند دروازہ میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ کمرے کی بند دروازہ دیکھ کر مجھے سخت غصہ آیا۔ میں نے ایک زوردار مکہ دروازے پر مارا اور کمرے میں بیٹھی 2 عورتوں کو کہنے لگا کہ دروازہ کھولو، لیکن انہوں نے دروازہ نہیں کھولا۔ میرا غصہ اور طیش بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میں جلے پیر کی بلی کی طرح دروازے کے باہر گھوم رہا تھا، مگر دروازہ نہیں کھول رہی تھیں۔ آدھی رات ہو گئی تھی۔ مجھے باہر کھڑے ہوئے، لیکن انہوں نے دروازہ نہیں کھولا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ دروازہ کھول دوں اور ان دونوں کو بالوں سے گھسیٹ کر باہر نکال لوں۔ میرے جذبے، میرے ارمان خاک میں مل گئے تھے۔ میں رات ہوتی تو ایسے ہی تڑپنے لگتا، لیکن میری خواہش کو تکمیل نہیں مل رہی تھی۔ میری دونوں بیویاں مجھے خوش نہیں کر پا رہی تھیں۔ ایک مرد کو اپنی بیوی سے جو کچھ چاہیے تھا وہ مجھے نہیں مل رہا تھا۔ شاید وہ مجھے دینا ہی نہیں چاہتی تھیں۔ میں ایک شوہر ہو کر اس لذت سے محروم ہو گیا تھا۔ میں خود پر قابو نہیں پا رہا تھا۔ جب میری شادی ہوئی تو میری پہلی بیوی مجھے لذت دینے سے محروم تھی، اس لیے میں نے دوسری شادی کر لی۔ مگر شادی کی پہلی رات ہی جب میں اپنے نفس کی تسکین کے لیے کمرے میں گیا، اپنے دل میں ہزاروں ارمان لیے میں نے حرام کی بجائے حلال کا انتخاب کیا تھا۔ میں نے نکاح کیا تھا۔ اگر میں چاہتا تو حرام طریقے سے بھی اپنے نفس کو تسکین دے سکتا تھا، لیکن میں نے نکاح کو ترجیح دی۔ میں چاہتا تو کسی بھی کوٹھے والی کو چند پیسے دے کر اپنے نفس کی تسکین کر پاتا، لیکن میں ایسا انسان نہیں تھا۔ جب میں اپنی دوسری بیوی کے پاس گیا تو وہ ڈری ہوئی بیٹھی تھی۔ اس کا حسن ایسا تھا کہ چاند کو بھی مات دے رہا تھا۔ اس نے میرے سوئے ہوئے جذبات کو جگا دیا، جو میری پہلی بیوی جگانے میں ناکام رہی تھی۔ میں بہت پرجوش ہو کر آگے بڑھا۔ جیسے ہی میں نے اس کے قریب گیا تو وہ کرنٹ کھا کر اٹھ بیٹھی، مجھ سے دور بھاگنے۔ میں اس کے قریب جاتا، لیکن وہ مجھ سے دور بھاگ رہی تھی۔ وہ میری ایک بات بھی نہیں سن رہی تھی۔ مجھے شدید غصہ آیا۔ میں اس کے ساتھ زبردستی کرنے لگا، کیونکہ جو حق مجھے شرافت سے نہیں مل رہا تھا میں اسے چھین کر حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اگر آج میں نے اس کو نہ اپنایا تو میں شاید پاگل ہو جاتا۔ میں شدید قسم کے ذہنی اضطراب کا شکار ہو رہا تھا، لیکن جیسے ہی میں اپنی بیوی کے قریب آیا اس نے مجھے دھکا دیا اور خود کمرے سے باہر بھاگ گئی اور میری پہلی بیوی کے پاس چلی گئی۔ کمرے میں جاتے ہی کنڈی لگا لی۔ میرا غصے سے برا حال تھا۔ میرا دل کر رہا تھا سب کچھ تہس نہس کر دوں۔ میں نے دروازہ زور سے بجانا شروع کر دیا۔ اب مجھ سے مزید برداشت کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ صبح سے میں نے جو ایک ایک چیز سوچی تھی، جو نشہ اور سحر مجھ پر طاری تھا، وہ اب غصے میں بدل گیا تھا اور طیش میں بدل گیا تھا۔ میں ہر چیز تہس نہس کر دینا چاہتا تھا۔ میں دروازے کے باہر کھڑا دروازہ پیٹتا جا رہا تھا۔ ساری رات گزر گئی، لیکن انہوں نے دروازہ نہیں کھولا۔ میں ساری رات باہر کھڑا تڑپتا رہا، لیکن انہوں نے میری ایک بات بھی نہیں سنی۔ میں تھک ہار کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اپنی قسمت پر مجھے بہت زیادہ رونا آ رہا تھا۔ میرے نصیب میں بیوی کا سکھ لکھا ہی نہیں تھا۔ میں 2 بیویاں ہونے کے باوجود بھی اس طرح مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا اور مچل رہا تھا۔ میری راتیں ایسی ہی خالی اور بے رنگ گزرتی تھیں۔ دن کے وقت جب میں آفس میں ہوتا تھا تو وہ دونوں عورتیں گھر میں سارا دن دندراتی پھرتی تھیں، بھاگ بھاگ کر سارے کام کرتی تھیں، کھانا بناتی تھیں اور ہر طرح کا کام کرتی تھیں۔ وہ دونوں عورتیں بالکل سہیلیوں کی طرح آپس میں مل جل کر رہتی تھیں۔ ایسے نہیں لگتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کی سوتن ہیں، بلکہ وہ سہیلیوں کی طرح رہتی تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے میری ذات سے انہیں کوئی سروکار نہیں۔ جن کو میں اپنے گھر میں لایا تھا شوہر کو تسکین دینے کی بجائے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتی تھیں اور رات کو ایک ہی کمرے میں دونوں سوتی تھیں اور کنڈی لگا دیتی تھیں۔ میں باہر کھڑا تڑپتا رہتا تھا۔ میں جب گھر واپس آتا تھا تو وہ دونوں چپ چاپ کاموں میں مشغول رہتی تھیں۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ میرے کام نہیں کرتی، بلکہ وہ میرا ہر کام وقت سے پہلے کر کے رکھتی۔ میرے کپڑے استری کرتی تھیں، میرے جوتے پالش کر کے رکھ دیتی، میرے لیے طرح طرح کے لذیذ کھانے بناتی تھیں، لیکن جو چیز مجھے ان سے چاہیے تھی اس سے میں محروم تھا۔ دن کے وقت میں ان کے قریب نہیں جاتا تھا، کیونکہ گھر میں ملازمہ ہوتی تھی اور میں جب ان میں سے کسی ایک کو پکڑتا
तो वो ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगा और मैं डर के मारे उसे छोड़ देता कि कहीं लोग ऐसा न समझें कि मैं अपनी बीवियों पर तशद्दुद कर रहा हूँ, इनको मारता पीटता हूँ, इसलिए वो चीखती और चिल्लाती हैं। इनके चीखने चिल्लाने ने मुझे बेजार करके रख दिया था। मेरा बस नहीं चलता था कि मैं क्या कर डालूं। लेकिन शाम होते ही वो दोनों अपने कमरे में घुस जाती थीं और अंदर से कुंडी लगा लेती। मैं बाहर अपने बाल नोचता, हर तरह का हरबा इख्तियार करता। एक दिन तो मैंने अपने बाल नोचता और इतना ज़ोर से दरवाज़ा खड़काया कि हमारे पड़ोसी बाहर बेल बजाई और मुझे कहा कि लगता है आपके घर में कोई लाख हो गया है, इसलिए आप इतनी ज़ोर से दरवाज़ा बजा रहे हैं। आप लोग दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे? हमारी नींद ख़राब हो रही है। मैंने उनसे माजरत की और कहा कि हमारे दरवाज़े को लॉक लग गया है, जिसकी वजह से हम दरवाज़ा बार बार बजा रहे थे। मैंने उनसे माजरत की, कहा अब लॉक खुल गया है, अब आपकी नींद डिस्टर्ब नहीं होगी। मैं इतना शर्मिंदा था कि मुझे और कोई वजह नहीं सूझी। इस वजह से मैंने रात को अब दरवाज़ा बजाना छोड़ दिया था। मुझे कोई भी हाल नहीं सूझ रहा था, ना मैं किसी दोस्त या रिश्तेदार से उस नौयत पर कोई बातचीत या मशवरा ले सकता था। मेरे घर में भी कोई और नहीं था, सिर्फ मेरी 2 बीवियां थीं या एक मुलाजमा थी जो दिन के वक्त काम काज निपटा कर फिर चली जाती थी। मैं इस सूरत हाल से बहुत ज़्यादा परेशान था, डिप्रेशन का शिकार हो गया था। लेकिन अब मैंने सोच लिया था कि मैं इन दोनों बीवियों को अलग अलग रखूँगा। जब मैंने ये बात उनसे कही तो वो बहुत ज़्यादा रोने लग गईं। ख़ास तौर पर मेरी छोटी बीवी बहुत ज़्यादा रोने लग गई और मेरी बड़ी बीवी के साथ लिपट गई। मुझे ये मंज़र देखकर बहुत ज़्यादा तैश आया और बर्दाश्त से बाहर हो गई बात। मैंने दिल में सोचा कि काश से दोनों एक दूसरे से नफ़रत करती, जैसे सोतने आपस में नफ़रत करती हैं। लेकिन मेरे साथ बिल्कुल उल्टा हो रहा था। वो एक दूसरे से नफ़रत करने की बजाय एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लगाव रखती थीं। मैं मारे शर्मिंदगी के किसी को बता नहीं सकता था कि मेरे घर में ये कैसा घिनौना खेल रचा जा रहा है। अगर मैं किसी को बताता तो सब लोग मुझ पर ही शक करते कि मैं ही ना मर्द हूँ जो अपनी बीवियों को खुश नहीं कर पा रहा। इसलिए मैंने किसी को बताना मुनासिब नहीं समझा। यहाँ तो मामला ही बिल्कुल उलट था। मेरे अंदर आग जल रही थी, मेरे बाहर भी आग जल रही थी, मेरे वजूद को झिलसा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं उस आग में जलकर भस्म हो जाऊंगा। लेकिन अब मैंने एक अटल फैसला कर लिया था। जिस तरह उन्होंने अब तक मुझे परेशान रखा था, अब उनके परेशान होने की बारी थी। मैंने फैसला कर लिया था कि अब दोनों को अलग अलग घर में रखूंगा। एक दिन मेरी दोनों बीवियों की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई। मेरी मुलाजमा मेरे पास भागी भागी आई और कहा कि साहब, आपकी दोनों बीवियों की तबीयत ख़राब है। मुझे भी उन दोनों की कोई फिक्र नहीं थी। मेरा दिल उनकी तरफ से बहुत बुरा हो रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि ये दोनों ही मर जाएं, मेरी बला से उनसे मेरी जान छूट जाए। लेकिन मुलाजमा के कहने पर मुझे मजबूरन उनके पास जाना पड़ा। मैंने जब देखा तो वो दोनों पेट पर हाथ रखे दर्द से बेहाल हो रही थीं। इन दोनों की रंगत पीली पड़ चुकी थी। मैंने फौरन डॉक्टर को बुलाया। चेकअप करने के बाद जो डॉक्टर ने खबर मुझे सुनाई, वो जानकर मेरे सर पर घर की छत गिर गई, क्योंकि डॉक्टर का कहना था कि वो दोनों हामिला हैं। एक साथ ही वो दोनों हामिला हुई थीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसी अज़ियत है जिसमें मैं गिरफ्तार हो गया हूँ, जो मेरी जान छोड़ने का नाम नहीं ले रही। मैंने अपनी तस्कीन के लिए शादी की थी, लेकिन ये शादी मेरे लिए बहुत बुरी साबित हो गई थी। दूसरी शादी करना तो पहली शादी से ज़्यादा बड़ी गलती थी। मेरे लिए पहली बीवी से भी जो तस्कीन हासिल करने में नाकाम रहा, दूसरी बीवी ने भी मुझे इससे महरूम ही रखा था। बीवी का सुख शायद मेरी ज़िंदगी में शामिल ही नहीं था। मेरी अज़दवाजी ज़िंदगी बिल्कुल बेरंग और फीकी थी। मैं पहले की तरह कंवारा ही था। 2 शादियां होने के बावजूद भी मैं कंवारा था। मैं चाहता तो किसी गलत रास्ते से अपनी तस्कीन पूरी कर सकता था, लेकिन मैं किसी गुनाह में नहीं पड़ना चाहता था। अब मेरा इस घर में दम घुटने लगा था। मेरी बर्दाश्त बिल्कुल ही जवाब दे गई थी। मैंने सोच लिया था कि अब मैं बड़ी बहन को फ़ोन करके बुलाऊंगा, जो कि बाहरले मुल्क मुकीम पजीर थी। मेरे माँ बाप ने उसकी शादी अपनी ज़िंदगी में ही कर दी थी और वो बैरून मुल्क मुकीम थी। मेरी अक्सर उससे फ़ोन पर बात होती थी। वो मेरी इससे
जब भी वीडियो कॉल होती तो वो मुझसे पूछती कि तुम बीमार और परेशान क्यों लगते हो और मेरी दोनों भाभियां कैसी हैं। लेकिन मैंने उसे क्या बताना था, मज़ीद परेशान नहीं करना चाहता था। वो परदेश में थी और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती मेरी परेशानी का सुनकर। लेकिन अब मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं अपनी बड़ी बहन को सारी सूरत हाल से आगाह कर दूंगा। मैंने उससे कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम फौरन वापस आ जाओ। मेरी बहन मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी क्योंकि हम सिर्फ 2 ही बहन भाई थे। उसने मुझे यकीन दिलाया कि तुम परेशान मत हो, मैं जल्द ही टिकट का इंतज़ाम करती हूँ और तुम्हारे पास आ जाती हूँ। मैंने सोच लिया था कि अब मैं अपनी बहन को इस सूरत हाल से आगाह करूँगा और उससे पूछूंगा कि मुझे उस मुसीबत से कैसे निकलना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं जब अपनी बीवियों के करीब नहीं गया था तो वो दोनों हामिला कैसे हो गई थीं। मैं अपनी परेशानी घर से बाहर नहीं ले जाना चाहता था, इसलिए मैंने घर में ही अपनी बहन को बताने का फैसला कर लिया। जब मेरी बहन वापस मेरे मुल्क आई तो मैं उससे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, कहने लगी कि तुम इतना ज़्यादा परेशान मत हो और क्यों रो रहे हो। तुम 30 साल के होने के बावजूद भी 60 साल के लग रहे हो। तुम्हें क्या हुआ है? मैंने अपनी बहन से कहा कि आप आराम कर लें, थकी हुई होंगी और खाना भी खा लें, उसके बाद मैं अपनी सूरत हाल से आपको आगाह करूँगा। मेरी दोनों बीवियां भी इधर उधर भटक रही थीं, उनके चेहरे पर वाज़े परेशानी थी। पहले तो वो मुझे परेशान रखती थी सारा दिन ही और मेरी बहन को देखकर वो खुद परेशान हो गई थीं। वो मेरी बहन के आगे तरह तरह के खाने पेश कर रही थीं। जब मेरी बहन रात को सोकर सुबह उठी तो मैंने अपनी सारी सूरत हाल से उसको आगाह कर दिया। वो ये सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, कहने लगी कि तुम तो इतने खूबरू, जवान और खूबसूरत मर्द हो, तुमने अपनी बीवियों को कोई कमी नहीं आने दी, उनको घर, गाड़ी सब कुछ दिया हुआ है, फिर वो दोनों आखिर इस तरह क्यों करती? बीवियां तो अपने शौहर की तवज्जो पाने के लिए उसके इर्द गिर्द घूमती और मंडलाती रहती हैं, लेकिन यहाँ तो मामला ही उलट है। मेरी बहन इस सूरत हाल से बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसने कहा कि तुम फिक्र मत करो, जब तक मैं उस मसले की तह तक नहीं जाऊंगी मैं चैन से नहीं बैठूंगी। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। मैं अपनी बहन को अपनी सूरत हाल बताकर बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गया था और मेरी परेशानी काफ़ी हद तक दूर हो गई थी और मैं अपने काम पर तवज्जो नहीं दे पा रहा था। अपने घर की हालात की वजह से अब मैंने वापस अपने काम की तरफ तवज्जो देनी शुरू कर दी। मेरी बहन ने मेरी दोनों बीवियों से बात की और उनको बहुत ज़्यादा समझाया। इस पर मेरी दोनों बीवियों ने मेरी बहन से जो कुछ कहा, ये सुनकर मेरी बहन बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मेरी बीवी ने मेरी बहन ने जो बात मुझे बताई वो सुनकर मेरे 14 तबक रोशन हो गए। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। ऐसा भी भला हो सकता है क्या? क्या ऐसा भी कभी होता है? मैंने तो ऐसा ज़िंदगी में कभी भी नहीं पहले सुन रखा। मैं एक मुसीबत से निकला था तो दूसरी मुसीबत में गिर गया था। एक नई मुसीबत मेरे गले पड़ गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मेरी बहन का कहना था कि मेरी बीवियों ने कहा है कि जैसे ही मैं उनके करीब आता हूँ मेरे पीछे काला ह्योला, एक काला साया होता है जो उनको मेरे करीब नहीं आने देता। मैं जब भी उनके करीब जाने की कोशिश करता हूँ वो काला साया दरमियान में आ जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों डर जाती हैं और अपने आप को कमरे में बंद कर लेती हैं। वो साया इनको तभी नज़र आता है जब मैं इनके करीब जाने की कोशिश करता हूँ। इन दोनों का कहना था कि उनको आज तक किसी गैर मर्द ने नहीं छुआ, फिर वो हामिला कैसे हो गई हैं? वो दोनों बिल्कुल पाक बाज औरतें हैं। उन्होंने रो रो कर मेरी बहन को सारी सूरत हाल से आगाह किया। कहा कि हम इस घर से निकल भी नहीं सकती और ना ही किसी को अपनी परेशानी बता सकती हैं, क्योंकि वो साया हमें यहाँ से निकलने नहीं देता। ये बात सुनकर मैं और मेरी बहन बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि वो नाटक कर रही हैं या सच बोल रही हैं, लेकिन उन्होंने रो रो कर अपना बुरा हाल कर दिया था।
میری بہن کو لگتا تھا کہ وہ دونوں سچ بول رہی ہیں۔ میری بہن نے کہا کہ ہمیں کسی بزرگ سے رابطہ کرنا ہوگا۔ ہم نے ایک بزرگ سے رابطہ کیا جو بہت نیک انسان اور روحانی بزرگ تھا۔ وہ بلا وجہ بولتا نہیں تھا اور ہم اس کو اپنے گھر میں لے آئے۔ وہ ہمارے گھر کا چاروں طرف سے جائزہ لے رہا تھا، گھر کے اندر گم کر کچھ پڑھ رہا تھا، کچھ پھونک رہا تھا اور بار بار میری طرف بھی دیکھ رہا تھا، میرے اوپر بھی دم کر رہا تھا۔ اس ساری صورتحال سے نکلنے کے بعد بزرگ نے ہمیں جو بات بتائی وہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بزرگ کا کہنا تھا کہ میرے اوپر کسی نے سخت قسم کا کالا جادو کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے یہ میری اپنی بیویوں کے قریب نہ آؤں اور ان کو طلاق دے دوں۔ میری بیویوں کا اس کے معاملے میں کوئی قصور نہیں، وہ بالکل سچ بول رہی ہیں۔ ایک کالا سایہ جو میرے ارد گرد رہتا ہے وہ میری بیویوں کے میرے قریب نہیں آنے دیتا۔ وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی بیویوں کو فوراً طلاق دے دوں اور میری ازدواجی زندگی کبھی بھی کامیاب نہ ہو سکے۔ اس سارے گھر پر ہی کالا علم اور اس کے اثرات موجود ہیں۔ یہ سن کر ہم سب لوگ بہت پریشان ہو گئے تھے۔ ابھی میں ان باتوں پر غور کر ہی رہا تھا کہ میرے سامنے سمیرا آتی ہوئی دکھائی دی۔ سمیرا میری پھپھو کی بیٹی تھی۔ وہ بچپن سے ہی میرے ارد گرد منڈلاتی رہتی تھی، مجھے بے حد پسند کرتی تھی اور مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن میں اس کو پسند نہیں کرتا تھا۔ میں نے اس سے منع کر دیا تھا کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ مجھے سمیرا ٹائپ کی لڑکیوں میں بالکل بھی دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ وہ بہت زیادہ لبرل اور ماڈرن تھی اور میں ایک سیدھا سادھا سا شریف انسان تھا۔ شریف ہی بیوی چاہتا تھا۔ جب میری پہلی شادی ناکام ہوئی تو سمیرا نے ڈھنکے لفظوں میں مجھ سے اظہار محبت کیا، کہا کہ مجھ سے شادی کر لو، لیکن میں نے پھر بھی اس کی طرف توجہ نہ دی۔ دوسری شادی کر لی۔ جب دوسری بیوی بھی مجھے وہ لذت دینے سے محروم رہی تو سمیرا میرے ارد گرد بہت زیادہ منڈلانے لگی۔ وہ میری آفس میں ہی کام کرتی تھی۔ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی خیال آیا کہ کم از کم سمیرا تو وہ میری تسکین پوری کر سکتی ہے جو میری بیویاں نہیں کر پائیں۔ میری پھپھو کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میری پھپھو کی شدید خواہش تھی کہ میری سمیرا کے ساتھ شادی ہو جائے۔ وہ دونوں ماں بیٹی مجھے بات بات پر ورگلایا کرتی تھیں اور میری بیویوں کے خلاف میرے کان بھرتی تھیں۔ میری بہن جب شادی کے بعد ملک سے باہر شفٹ ہو گئی، میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا، تو میری پھپھو مجھے باتوں ہی باتوں میں کہتی تھی کہ میرا ایک ہی اکلوتا بھائی ہے اور میں چاہتی تھی کہ میرے بھائی کی بیٹی کے ساتھ میری بیٹی کی شادی ہو جاتی۔ سمیرا نے اب تک شادی نہیں کی اور ابھی تک کنواری ہی بیٹھی ہے تمہاری آس پر۔ میں نے پھپھو سے کہا کہ میں سمیرا سے محبت نہیں کرتا، آپ اس کی کسی ایسی لڑکی کے ساتھ شادی کروائیں جو اس سے بہت زیادہ محبت رکھے اور اس کا خیال رکھے۔ جب میں نے اور میری بہن نے سمیرا سے بات کہی کہ ہمارے گھر میں کسی نے کالا جادو کر رہا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی بیویوں کے قریب بالکل بھی نہ جاؤں، ہم جب یہ بات سمیرا کو بتا رہے تھے تو سمیرا چہرے کا رنگ ایک دم سے بدل گیا۔ اس کا چہرہ بہت زیادہ پھیکا پڑ گیا اور وہ ہچکیوں سے رونے لگی جیسے اس کا بھانڈا پھوٹ گیا ہو۔ میں نے اپنی بہن کو بتا دیا تھا کہ پھپھو میری شادی سمیرا سے ہمیشہ سے کرنا چاہتی تھیں اور مجھے شک ہے کہ انہی نے مجھ پر کالا جادو کروایا ہے، کیونکہ سمیرا کے علاوہ ہم کسی کے ساتھ بھی اتنا زیادہ نہیں ملتے جلتے۔ میرے آفس میں میرے کولیگز اور دوست تھے جن پر مجھے بالکل بھی شک نہیں تھا کہ وہ مجھ پر کوئی عمل کروا سکتے ہیں، اس لیے مجھے یقین تھا کہ یہ کام پھپھو اور سمیرا کا ہی ہو سکتا ہے۔ میں کسی اور سے شادی کروں یا اپنی ازدواجی زندگی میں خوش رہ پاؤں۔ ہم نے اس بزرگ سے دوبارہ سے رابطہ کیا، کہا کہ اس عمل کا کوئی توڑ بتائیں۔ بزرگ کے کہنے پر ہم دن رات اپنی زبان پر قرآنی آیات کا ورد کر رہے تھے۔ بزرگ کا کہنا تھا کہ یہ بہت زیادہ سخت کالا علم ہے اور اس کو جانے میں تقریباً 40 دن لگیں گے، کیونکہ اس کے اثرات 40 دن تک رہیں گے، اس لیے 40 دن تک باوضو رہنا ہوگا اور تمام گھر والوں کو وہی قرآنی آیات ورد کرنی پڑیں گی جو بزرگ نے بتائی تھیں، تاکہ اس کالے علم کا کوئی توڑ ہو سکے، کیونکہ اس کے اثرات سب سے زیادہ مجھ پر تھے، جس کی وجہ سے میری بیویوں میں بھی منتقل ہو چکے تھے اور ہمارا پورا گھر اسیب زدہ ہو گیا تھا۔ اسی کالے علم کے زیر اثر میری بیویاں
حاملہ ہو گئی تھیں اور ڈاکٹر کو بھی غلط فہمی تھی کہ وہ دونوں حاملہ ہیں، لیکن حقیقت میں ان کو حمل نہیں ٹھہرا تھا۔ جادو کروانے والوں کی یہ نیت تھی کہ میں اپنی بیویوں کا بہتان بازی کروں اور ان کو طلاق دے دوں۔ اس نورانی چہرے والے بزرگ کی وجہ سے اب مجھے اپنا وجود ہلکا پھلکا دکھائی دیتا تھا۔ میں بہت زیادہ پرسکون محسوس کرتا۔ جب بھی ان قرآنی آیات کا ورد کرتا تھا میں ہمیشہ باوضو رہتا تھا اور 5 وقت نماز پڑھنے کا عادی ہو گیا تھا۔ یہ عمل مسلسل 40 دن تک رہا اور میری بہن اس دوران پاکستان میں ہی رہی۔ ان کے بچے اب بڑے ہو گئے تھے، اس لیے وہ بے فکری کے ساتھ میرے گھر میں رہ رہی تھی۔ میرے ساتھ اس عمل کی بدولت میری بیویاں بھی اب مجھ سے خوش خوش رہتی تھیں اور ہنسی ہنسی بات کرتی تھیں۔ جب یہ عمل 40 دن کے بعد مکمل ہوا تو بزرگ نے کہا کہ اب اس کالے جادو کے اثرات بالکل ہی اس گھر سے ختم ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی تمہیں احتیاط کی ضرورت ہے، اس لیے مجھے چاہیے کہ 4 کل شریف روزانہ صبح اور شام پڑھوں اور پڑھ کر اپنی بیویوں کے پاس جایا کروں۔ اب میں 605 میں مبتلا تھا کیونکہ بزرگ نے مجھے اجازت دی کہ میں اپنی بیویوں کے پاس جا سکتا ہوں، لیکن میں پریشان ہو چکا تھا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میں ان دونوں میں اب انصاف کیسے کر پاؤں گا۔ تب میں نے اپنے جذبات کی تسکین میں آ کر دوسری شادی تو کر لی تھی، لیکن اب جب مجھے حقیقت معلوم تھی کہ کس وجہ سے میری بیویاں مجھ سے دور بھاگتی ہیں، اب میں واقعتاً پریشان ہو گیا تھا۔ لیکن میری بیویوں نے بہت زیادہ مجھے حوصلہ دیا، کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم آپ کو پورا ساتھ دیں گے۔ میں نے دونوں سے وعدہ کر لیا کہ میں دونوں کو برابر کے حقوق دوں گا اور کسی کے ساتھ کوئی بھی زیادتی نہیں کروں گا۔ اسی طرح میں اپنی دونوں بیویوں کے پاس گیا اور شادی کے اتنے عرصے کے بعد میں نے وہ لذت پائی جو زندگی میں پہلے کبھی حاصل نہیں ہو پائی تھی، جو ایک شادی شدہ مرد کو چاہیے ہوتی ہے۔ میری دونوں بیویاں بھی اب بہت زیادہ خوش اور مطمئن تھیں، کیونکہ مرد کے ساتھ ساتھ عورت کو بھی اپنی تسکین حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ ضرورت اور خواہش ہوتی ہے۔ لیکن کالے علم کی وجہ سے میری بیویاں بھی اس خوشی سے محروم تھیں، اور شادی کے پہلے عرصے میں جو خوشی اور تسکین چاہیے ہوتی ہے ہم اس سے محروم ہو گئے تھے۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ ہمیں اس چیز کی اصل وجہ اور اصل بات کی تہہ تک پہنچنے میں رہنمائی ملی تھی۔ اب میں اس بات کی تہہ تک جانا چاہتا تھا کہ دراصل یہ کالا علم کروایا کس نے ہے، جس نے مجھے نیم پاگل کر دیا تھا اور میں پاگل خانے پہنچنے ہی والا تھا۔ اس لیے میں ایک دن بن بتائے پھپھو کے گھر چلا گیا۔ پھپھو میری اچانک آمد پر بہت زیادہ حیران ہوئی، مجھ سے وجہ پوچھی۔ میں نے کہا کہ ہم نے اپنے گھر پر قرآن خوانی رکھوائی ہے، کیونکہ بہت عرصے تک میرے گھر میں بہت زیادہ پریشانی اور الجھن چل رہی تھی اپنے ازدواجی زندگی کے حوالے سے، اور کسی نے ہم پر کالا جادو کروایا تھا تاکہ میں اپنی زندگی میں سکون سے نہ رہ سکوں۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے حال پر رحم فرمایا، ہمیں اس مصیبت سے نکالا ہے۔ میری بات سن کر پھپھو کے چہرے کے تاثرات اتنے زیادہ نہیں بدلے تھے جیسے ان کو پہلے سے سب کچھ علم ہو۔ ان کے چہرے کے تاثرات ویسے ہی تھے جیسے سمیرا کے چہرے کے تاثرات تھے۔ میں نے ہوا میں تیر چلانے کی سوچی۔ میں نے پھپھو سے دریافت کیا کہ آپ نے اور سمیرا نے مل کر میرے اوپر کالا جادو کروایا تھا، جس کی وجہ سے میں اس حد تک الجھن کا شکار تھا۔ میری بات سن کر پھپھو بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو گئی، کہنے لگی کہ تم یہ بات کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کہا کہ سمیرا ہمیشہ سے مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن میں اس سے شادی نہیں کر سکا کیونکہ میں اس سے محبت نہیں کرتا تھا، اور اس کا بدلہ اس نے اور آپ نے مجھ پر کالا جادو کروا کر لیا ہے۔ پھپھو کے ہوش اڑ گئے، اس کا چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ میری بات سن کر ایسے لگ رہا تھا جیسے ان کو ساری حقیقت ان کے چہرے پر عیاں ہو گئی ہو۔ میری بات سن کر انہوں نے کہا کہ تم ہم پر بہت زیادہ گھٹیا اور گھناؤنا الزام لگا رہے ہو۔ میں بھلا اپنی بیٹی کی شادی تم جیسے مرد سے کیوں کروں گی جو پہلے ہی 2 بیویوں کا شوہر ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ مجھے اس بزرگ نے آپ کا نام بتایا ہے جس نے اس کالے علم کا توڑ کیا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھ پر کالا علم میری پھپھو اور اس کی بیٹی نے کروایا ہے۔ یہ بات سن کر سمیرا بہت زیادہ ہذیانی ہو گئی اور چیخنے چلانے لگی، کہا کہ ہاں میں نے کروایا ہے تم پر کالا جادو، تم کیا بگاڑ لوگے میرا؟
میں ہمیشہ سے تم سے محبت کرتی تھی اور تم سے ہی شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میں اب دوبارہ بھی تم پر ایسے ہی کالا جادو کروں گی اور تمہیں کبھی بھی چین سے بیٹھنے نہیں دوں گی۔ میرا وہ تیر ٹھیک نشانے پر لگا تھا۔ سمیرا نے اپنے منہ سے اعتراف کر لیا تھا کہ اس نے واقعی مجھ پر کالا جادو کروایا تھا، اور اپنی بیٹی کی بات پھپھو مزید حیران اور پریشان ہو گئی تھی۔ سمیرا یہ کہہ کر چیختے چلاتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے اپنی پھپھو سے کہا کہ مجھے آپ سے اس حد تک برائی کی امید نہیں تھی، آپ میرا گھر برباد کریں گی۔ پھپھو نے مجھ سے معذرت کی، کہا کہ میں نے سمیرا کا بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کی، اس کا پیچھا چھوڑ دو، وہ تم سے محبت نہیں کرتا، لیکن وہ پتہ نہیں کیوں اتنی غلط سرگرمیوں میں ملوث ہو گئی تھی، اور میرے رونے پر بھی اس نے نہیں رکا، اس لیے مجھے اس کے گناہ پر پردہ ڈالنا پڑا۔ میں غصے میں آ کر ان کے گھر سے چلا آیا، اپنی بیویوں کو ساری حقیقت سے آشناس کیا، کس طرح سے مجھ پر پھپھو اور اس کی بیٹی نے کالا جادو کروایا تھا۔ میری بیوی بھی یہ سن کر بہت زیادہ پریشان ہو گئی، کس طرح سے لوگ اپنی غرض پوری کرنے کے لیے دوسروں کے گھر تک اجاڑ دیتے ہیں، ان کا ذہنی سکون چھین لیتے ہیں۔ سمیرا بھی ایسی ہی سیلفش اور خود غرض لڑکی تھی۔ اس کو دراصل مجھ سے محبت نہیں بلکہ اس کی ضد تھی مجھے پانا، کیونکہ میں نے اس کو ٹھکرا دیا تھا۔ محبت وہ نہیں ہوتی جو چھین کر زور زبردستی سے حاصل کی جا سکے، محبت تو وہ ہوتی ہے جو اپنے محبوب کی خوشی میں خوش رہے۔ سمیرا میری محبت میں گرفتار نہیں تھی، بلکہ اس کی ضد تھی کہ میں اس سے مل جاؤں، اس لیے ضد میں آ کر اس نے ہر حد پھلانگ لی اور ہر حد پار کر لی اور کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کی محبت سے باز رکھے اور دوسروں کے گھر کا سکون برباد کرنے سے بچائے۔ اگر آپ کو آج کی موٹیویشنل کہانی اچھی لگی ہے تو اس طرح کی کہانی روزانہ سننے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔